غزہ میں جنگ بندی کی تازہ ترین خلاف ورزیوں میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم 3 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ گزشتہ سال 10 اکتوبر کو جنگ بندی کے بعد سے اب تک کم از کم 463 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کی پٹی کے لیے بورڈ آف پیس تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ اقتدار کی منتقلی کے عمل کی نگرانی ٹیکنوکریٹک پینل کرے گا۔ ایرانی حکام نے کہا ہے کہ کئی ہفتے سے جاری رہنے والے حکومت مخالف مظاہروں میں کم از کم 3 افراد کو گرفتار کیا گیا، جبکہ مظاہروں پر بڑی حد تک قابو پا لیا گیا ہے۔ دارالحکومت تہران اور ملک کے دیگر حصوں کی سڑکیں سیکورٹی فورسز کی تعیناتی کے بعد نسبتاً پرسکون ہیں۔ ایرانی رہنماؤں نے مظاہرین کو فسادی قرار دیا ہے اور بیرونی ممالک پر بدامنی کو ہوا دینے کا الزام عائد کیا ہے۔ رات ہرارے میں 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ICC کرکٹ ورلڈ کپ میں انگلینڈ نے پاکستان کو 37 رن سے ہرا دیا۔ انگلینڈ کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 46.5 اوورز میں 210 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ جواب میں پاکستان کی ٹیم 46.3 اوورز میں 174 رنز بنا سکی اور اس کے تمام کھلاڑی آؤٹ ہو گئے۔ آج کے میچز میں بلاوایو میں بنگلہ دیش کا مقابلہ بھارت، جبکہ جاپان کا مقابلہ سری لنکا میں نمبیبیا سے ہوگا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش اور ہلکی برف باری کا امکان ہے، جبکہ ملک کے دیگر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں شدید دھند پڑنے کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 4 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 7، کراچی 18، پشاور اور کوئٹہ 5، گلگت -1، مری 0 اور مظفر آباد میں 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے اور ہلکی بارش اور برف باری کا امکان ہے، جبکہ جموں میں موسم سرد اور ابر آلود رہنے کی توقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: پلوامہ اور شوپیاں 0 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 7، لیہ -8، اننت ناگ، سری نگر اور بارہمولہ میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ملک بھر کے 42 کنٹونمنٹ بورڈز میں وارڈز کی حد بندی کا شیڈیول جاری کر دیا۔ یہ مشق الیکشنز ایکٹ 2017 اور کنٹونمنٹ ایکٹ 1924 کے تحت کی جا رہی ہے، جو چاروں صوبوں کا احاطہ کرتی ہے، اور اس میں راولپنڈی، کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ کے بڑے کنٹونمنٹ بورڈ شامل ہیں۔ شیڈیول کے مطابق حد بندیوں کی ابتدائی فہرستیں 3 اور 4 فروری کو تیار کی جائیں گی، جس کے بعد 5 مارچ کو اعتراضات طلب کرنے کے لیے فہرستوں کی اشاعت ہوگی۔ وارڈز کی حتمی فہرست 20 اپریل کو جاری کی جائے گی۔ پاکستان انجینئرنگ کونسل اور چائنا انرجی انٹرنیشنل گروپ کمپنی لمیٹڈ نے انجینئرنگ کے شعبے میں تعاون اور عالمی افرادی قوت کے انضمام کو بڑھانے کے لیے مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ مفاہمتی یادداشت کے تحت PEC میں رجسٹرڈ پاکستانی انجینئرز کو باضابطہ طور پر جنوب مشرقی ایشیا، مشرق وسطی، افریقہ اور یورپ میں چائنا انرجی کے بنیادی ڈھانچے کے بڑے منصوبوں میں شامل کیا جائے گا۔ اس سے پاکستان کے انجینئرنگ افرادی قوت کے لیے براہ راست عالمی روزگار اور مہارت کی منتقلی کے راستے پیدا ہوں گے۔ آبی پرندوں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ اس دن کا مقصد آبی پرندوں اور ان کے علاقوں کی رہائش کے بارے میں بیداری پیدا کرنا ہے۔ آبی پرندوں میں بطخوں، گیز اور ہنس کی 170 سے زائد اقسام شامل ہیں۔ ان کی 12 اقسام کو جنگلی حیات میں شدید خطرے سے دوچار سمجھا جاتا ہے۔ سرگودا میں دھند کے باعث ایک ٹریفک حادثے میں 14 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ یہ حادثہ شدید دھند کے باعث مسافروں سے بھرے ٹرک کے کوٹ مومن میں غلہ پور بنگلہ کینال میں گرنے کے باعث پیش آیا۔ پاکستان اور جرمنی نے زراعت اور لائف سٹاک کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بات پر اتفاق قومی تحفظ خوراک اور تحقیق کے وزیر رانا تنویر حسین اور جرمنی کے خوراک و زراعت کے وفاقی وزیر الوائس ٹرینر کے درمیان جرمنی میں ہونے والی ملاقات میں کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے زرعی طریقوں، غذائی تحفظ اور پائیدار ترقی کو بہتر بنانے کے لیے تعاون بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ رانا تنویر حسین نے جرمنی کے ساتھ بالخصوص زراعت اور لائف سٹاک کے شعبوں میں تعلقات کو وسعت دینے کے لیے پاکستان کے عزم کو اجاگر کیا۔
بلوچستان کے شہر خران میں 3 مختلف کارروائیوں میں 12 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ دہشت گردوں نے سٹی پولیس اسٹیشن، نیشنل بینک اور حبیب بینک لمیٹڈ کو نشانہ بنایا۔ ان کارروائیوں کے دوران دہشت گردوں نے بینکوں سے 34 لاکھ روپے بھی لوٹ لیے۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کو مؤثر طور پر نشانہ بنایا اور انہیں فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس دوران 3 مختلف کارروائیوں میں 12 دہشت گرد مارے گئے۔ ادھر وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں نے اس کارروائی کے ذریعے عام بلوچ عوام کا پیسہ لوٹنے کی کوشش کی۔ کوئٹہ میں پریس بریفنگ میں واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کے دوران کچھ حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ واقعے میں زخمی ہونے والا ایک شہری CMH میں زیر علاج ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد سوشل میڈیا کے ذریعے معصوم طلبہ کو گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سماجی اور معاشی حیثیت سے قطع نظر معیاری صحت کی دیکھ بھال ہر شہری کے بنیادی حق کے طور پر فراہم کرنے کے وفاقی حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ اسلام آباد میں وزیر اعظم صحت کارڈ اسکیم کے آغاز کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ بھارت ایران میں جاری صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 9000 بھارتی شہری، جن میں زیادہ تر طلبہ ہیں، فی الحال ایران میں رہ رہے ہیں۔ جناب جیسوال نے کہا کہ حالیہ دنوں میں ایران کی صورتحال پر غور کرتے ہوئے وزارت نے کچھ ہدایتیں جاری کی ہیں، جن میں بھارتی افراد سے کہا گیا ہے کہ وہ ایران کا سفر کرنے سے گریز کریں اور جو لوگ مغربی ایشیائی ملکوں میں ہیں انہیں واپس آنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ چابہار بندرگاہ کے بارے میں جناب جیسوال نے کہا کہ پچھلے سال اکتوبر میں امریکہ کے محکمہ خزانہ نے ایک خط جاری کیا تھا جس میں بندشوں کو کچھ شرطوں کے ساتھ ہٹانے کے بارے میں رہنمائی کا خاکہ پیش کیا گیا تھا۔ اس پیشکش کی مدت اس سال 26 اپریل تک ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اس سلسلے میں کوئی بندوبست کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ سرگرم ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ED نے الفلاح یونیورسٹی کے مینیجنگ ٹرسٹی اور چانسلر جواد احمد صدیقی اور دیگر کے خلاف ایک شکایت درج کی ہے۔ یہ شکایت کالے دھن کو جائز بنانے کے قانون کی روک تھام PMLA 2002 کے تحت درج کی گئی ہے۔ ایجنسی کی یہ تفتیش دلی پولیس کی طرف سے درج کرائی گئی FIRs کی بنیاد پر کی جا رہی ہے۔ یہ FIRs پچھلے سال دلی میں لال قلعے کے نزدیک ایک کار بم دھماکے کے بعد درج کرائی گئی تھیں۔ ED نے بتایا کہ مبینہ جرائم سے ہونے والی آمدنی اور اسے جائز بنانے کے سلسلے میں ملزم کے خلاف یہ شکایت بااختیار PMLA عدالت میں داخل کی گئی ہے۔ اس آمدنی کا تعلق الفلاح چیریٹیبل ٹرسٹ، الفلاح یونیورسٹی اور اس سے منسلک اداروں سے ہے۔ ED نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے تقریباً 140 کروڑ روپے مالیت کے اثاثوں کو عارضی طور پر ضبط کیا ہے۔ ان اثاثوں کا تعلق ہریانہ میں قائم گروپ سے ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان ملکوں پر تجارتی محصولات عائد کرنے کی دھمکی دی ہے جو گرین لینڈ پر قبضہ کرنے کے امریکہ کے منصوبے کے مخالف ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں ایک میٹنگ کے دوران صدر ٹرمپ نے کہا کہ گرین لینڈ کو قطب شمالی میں روس اور چین کی بڑھتی ہوئی موجودگی سے بچانا ضروری ہے۔ البتہ ڈنمارک کو گرین لینڈ میں اس نیم خود مختار خطے کو فروخت کرنے کے امریکی صدر کے مطالبے کو مسترد کر دیا ہے اور نیٹو کے بہت سے اتحادی ملکوں نے خطے میں سیکیورٹی کو مضبوط بنا کر ڈنمارک کی حمایت کی ہے۔ اسی دوران روس نے کہا ہے کہ گرین لینڈ کو قبضے میں لینے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس نے اس معاملے پر مغربی ملکوں کی نکتہ چینی کی ہے۔ پولینڈ کے نائب وزیر اعظم اور امور خارجہ کے وزیر ریڈسلو سیکورسکی آج سے بھارت کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ کل جناب سیکورسکی راجستھان میں جے پور ادبی فیسٹیول میں شرکت کریں گے۔ دورے کے آخری دن جناب سیکورسکی نئی دلی میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر سے ملاقات کریں گے۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے آج اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں بہت گہرا کہرا چھائے رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ IMD نے ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی، بہار، مغربی بنگال، آسام، سکم اور میگھالیہ میں گہرا کہرا چھائے رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ IMD کے مطابق چھتیس گڑھ اور مشرقی مدھیہ پردیش میں شدید سردی پڑ سکتی ہے۔ زمبابوے کے بلاوایو میں مردوں کے 19 سال سے کم عمر کے ODI عالمی کپ کے گروپ A کے دوسرے میچ میں بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان میچ ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق دوپہر 1 بجے شروع ہوگا۔ بارش سے متاثر افتتاحی میچ میں بھارت نے DLS طریقہ استعمال کرتے ہوئے امریکہ کو 6 وکٹ سے ہرایا تھا۔